اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا، بالشکر علیہا اطاعتی، ان نعمتوں پر شکریہ ادا کر کے، میری ان نعمتوں پر شکریہ ادا کر کے میری اطاعت کے ذریعے، وانی فضلتکم ای آباءکم علی العالمین، عالمی زمانہم، یقیناً میں نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو فضیلت دی دنیا والوں پر، یعنی ان کے زمانے میں جو موجود لوگ تھے ان پر۔ تو کل بھی بات آئی تھی، نعمت پر شکر کا مطلب یہ نہیں ہے، نعمت پر شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر کیا جائے، نعمت پر شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر کیا جائے کہ ہاں تیرا شکر ہے اللہ، تیرا شکر ہے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دیا ہے نا، تم نے مجھے عزت دی، تم نے مجھے زمین جائیداد دیا، کوئی دقت نہیں ہوئی کھانے پینے کی۔ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کیا کی جائے؟ اطاعت کیا جائے، اور ان نعمتوں میں جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان حقوق کو ادا کیا جائے، ان نعمتوں میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ آیا سمجھ میں؟ اموال اور جائیداد اور اسباب ہیں، انہیں بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ ہی کے حکم سے، ملے گا کس کو؟ بندوں کو۔ صدقہ ادا کرے گا اللہ ہی کے حکم سے، ملے گا کس کو؟ بندوں کو، ہے نا۔ اللہ نے صحت دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کا حق ہے آپ کی صحت پر، آپ کے جسم پر، کہ اپنے جسم کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنی روح کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ تو نعمت کے شکر کا مطلب کیا ہے؟ صرف منہ سے ذکر کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ ہے نعمت کا شکر۔ آیا سمجھ میں؟ بخیل آدمی منہ سے زیادہ شکر کرتا ہے، بخیل آدمی منہ سے زیادہ شکر کرتا ہے، اور سخی آدمی منہ سے زیادہ شکر نہیں کرتا بلکہ عمل سے کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور بخیل آدمی منہ سے خوب شکر کرے گا۔ بعض آدمی ہیں تجربہ ہوتا ہے کہ خوب کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، کسی کا محتاج اللہ نے نہیں بنایا ہے، ماشاء اللہ زندگی عزت و آبرو کے ساتھ گزر رہی ہے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ کچھ صدقہ ودقہ کیجئے، اللہ کے راہ میں خرچہ کیجئے، تو اس وقت وہ جیب ٹٹولنے لگتا ہے کہ جا پیسہ ویسا کہاں ہے ہمارے پاس ابھی، ہے نا۔ تو منہ سے شکر کافی نہیں ہے، عمل سے شکر ہونا چاہیے۔ کس سے؟ عمل سے شکر۔ تو بخیل آدمی منہ سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور سخی آدمی عمل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا۔ تو یاد کرنے کا مطلب میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، اور شکریہ کرنے کا طریقہ میری اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ میری اطاعت کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی دنیا والوں پر۔ خطاب تو حضور کے زمانے کے یہود ہیں مخاطب، ان کو تو فضیلت نہیں ملی، تو ان سے مراد ان کے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد۔ تو نکال کر صاحب جلالین نے بتلا دیا کہ تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، ہے نا۔ تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو دنیا والوں پر فوقیت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو فوقیت ملی دنیا والوں پر، کیا ہمیشہ کے لیے؟ قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام انسانوں پر فوقیت تھی ان کو؟ تو نہیں، ان کے زمانے میں جو لوگ تھے، بنی اسرائیل جس زمانے میں تھے، ان کے آباء و اجداد حضور کے زمانے میں جو یہود ہیں، ان کے آباء و اجداد جس زمانے میں تھے، پیغمبروں کا دور چل رہا تھا، سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنو اسماعیل سے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو ادوار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے، ان تمام دوروں میں بنی اسرائیل کو کیا رہی؟ فوقیت رہی اس زمانے کے تمام لوگوں پر، اس زمانے کے تمام لوگوں پر۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کو فوقیت ہو گئی تمام عالم پر، ہے نا۔ اب یہ امت فائق ہے یہود پر بھی، یہ امت فائق ہے یہود پر بھی، آیا سمجھ میں؟ تو عالمین سے یہ اشتباہ ہو رہا تھا کیا کہ یہ فضیلت جو یہود کو ملی یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں پر مل گئی، تو اسی ابہام کو، اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے انہوں نے نکال دیا کہ عالمی زمانہم، یعنی ان یہود کے زمانے میں جو لوگ تھے دنیا میں، ان تمام لوگوں پر یہودیوں کو فضیلت حاصل ہوئی، اس لیے کہ وہ صاحب شریعت تھے۔ کیا تھے؟ صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، ہے نا۔ انبیاء ان کے درمیان موجود رہا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، اتقوا خافوا یوما لا تجزی فیہ نفس عن نفس شیئا، اتقوا خافوا کے معنی میں ہے، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کچھ بھی مالک نہ ہوگا، کوئی کسی کو کچھ بھی کام نہ دے گا۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ یومن سے مراد یوم القیامہ، کیا ہے وہ؟ قیامت کا دن، کہ اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کی طرف سے شفاعت، نہیں قبول کی جائے گی کسی قسم کی کوئی شفاعت۔ لیس لہا شفاعت، لیس لہا شفاعت، یعنی قیامت کے دن کوئی شفاعت ہوگی ہی نہیں، قیامت کے دن کوئی شفاعت ہوگی ہی نہیں۔ جب شفاعت ہوگی ہی نہیں تو قبول کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے بھائی؟ فما لنا من شافعین، کیا ہے؟ مجرمین کہیں گے فما لنا من شافعین، کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ تو فما لنا من شافعین کا جو جملہ ہے، جو آیت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ قیامت میں کوئی شفاعت نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب شفاعت نہیں ہوگی تو قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ لا یقبلو کے اندر لغت بتلا دیا بالتاء والیاء کہہ کر کہ لا یقبلو بھی ہے اور لا تقبلو بھی ہے، لا یقبلو بھی ہے اور لا تقبلو بھی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے، کسی نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی نفس کی طرف سے کوئی فدیہ۔ ہر جگہ آ رہا ہے منہا شفا، منہا عدل، ہے نا، اس سے مراد نفس ہے نا، نفس مؤنث ہے۔ تو ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، کہ وہ فدیہ دے کر کے بچ جائے عذاب جہنم سے۔ اگر وہ مجرمین ہے تو پوری کائنات اگر اس کی ملکیت میں ہو اور فدیہ دے کر کے اگر وہ بچنا چاہیں جہنم سے تو بچ نہیں پائیں گے۔ نہیں قبول کیا جائے گا کسی نفس کی طرف سے کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ مدد کی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مدد کیے جانے کا مطلب یمنعون من عذاب اللہ، کہ وہ اللہ کے عذاب سے رک جائیں، بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ جو مجرمین ہیں وہ عذاب بھگتیں گے، کیا ہوں گے؟ جو مجرمین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا، ان کے طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ فدیہ لے کر کے، پیسہ لے کر کے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور ان کی مدد بھی کی نہیں جائے گی کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچا دیے جائیں، روک دیے جائیں، یا کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کے جہنم میں جانے سے روک دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دیا۔ تو حضور کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو تو نجات نہیں دیا، تو ان کے آباء و اجداد جو گزرے ہیں تو وہ مخاطب، وہ کیا ہے؟ وہ مراد ہے، کیا ہے وہ مراد ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دیا۔ والخطاب به وبما بعده الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ذریعے سے خطاب اور ما بعد کے ذریعے سے خطاب ان موجودین کو ہے جو حضور کے زمانے میں تھے، یعنی آ رہا ہے نا یا بنی اسرائیل اذکروا، ہے نا، یا اسی طرح اذ نجیناکم، یا آگے آ رہا ہے، سمجھا؟ اس طرح کے الفاظ اتخذتم وغیرہ
تو یہ سارے الفاظ جو جس سے لگتا ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو، تو حقیقت میں مخاطب کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ان پر ان کو ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں کی تھیں، نازل کی تھیں، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ ان کے آباء و اجداد پر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری اور جو انعام دیا، وہ ان کی نسلوں کو یاد کرایا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد پر، تم انہی کے نسل سے ہو، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لو اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو والخطاب بھی، اور خطاب اس کے ذریعے، اذ نجیناکم کے ذریعے سے، اور آگے جو ہے کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا وغیرہ آگے آ رہا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا ہے نا، یہ سب تو اس کے ذریعے سے اور ما بعد کے ذریعے سے خطاب ان لوگوں کو ہے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو بتلایا گیا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پر کیا ہے نا، تذکیراً لہم، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تمہارے آباء و اجداد پر میں نے اتنی نعمتیں کیں، تاکہ ان نعمتوں کا ذکر سن کر کے اور اللہ کے احسان کو سن کر کے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ کر کے، اپنی آباء و اجداد کی تاریخ سن کر کے کہ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں، ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں، کیونکہ ہم بھی انہی کے نسل سے ہیں، ہم بھی انہی کے نسل سے ہیں۔ تو تذکیرا لہم، ان کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ کی نعمت سے، تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے آگے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت کو، اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دیا، کس سے؟ آل فرعون سے۔ آل فرعون سے مراد قوم فرعون، یسومونکم، کہ آل فرعون تم کو سزا دیا کرتے تھے، تم کو عذاب دیا کرتے تھے، برا عذاب۔ کیا دیا کرتے تھے؟ سزا دیا کرتے تھے، سختی کیا کرتے تھے، شدت کیا کرتے تھے اور بری طرح سختی کیا کرتے تھے، ذلت والا عذاب دیا کرتے تھے۔ تو سوء العذاب ای اشد ہو، یعنی اشد العذاب، سوء العذاب کا مطلب اشد العذاب، خوب سختی کیا کرتے تھے آل فرعون، قوم فرعون۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، اور جملہ حال ہے نجیناکم کی ضمیر سے، نجیناکم میں جو کم آیا ہے یہ ذوالحال بن جائے گا، اور یسومونکم سوء العذاب یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ نجیناکم میں جو کم ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور یسومونکم سوء العذاب یہ کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ، یہ کیا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 3000 سال پہلے کا جو عہد تھا، ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے والا جو عہد گزرا ہے، تو یہ عہد، اس عہد میں مصر کے جو حکام ہوا کرتے تھے، مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون لقب ہے۔ کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ فرعون کی جمع فرائنہ۔ تو اس عہدے پر، مصر کی بادشاہت پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1200-1400 سال پہلے، اس زمانے میں، سمجھا، مصر کی بادشاہت پر جو بادشاہ فائز ہوتا تھا، جو بادشاہ بنتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ملک کے میں دلی کے تخت پر جو بیٹھتا ہے وزیر اعظم کہلاتا ہے نا، اور مختلف وزیر اعظم ہوئے ہیں، منموہن سنگھ اس سے پہلے تھا، ابھی مودی ہے، اس سے پہلے منموہن سنگھ سے پہلے دوسرے اٹل بہاری تھے، اس سے پہلے دوسرے تھے، لیکن سب وزیر اعظم تھے۔ کیا تھے؟ سب وزیر اعظم۔ تو یہی حال تھا، مصر کی بادشاہت پر جو بھی آدمی فائز ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ فرعون۔ یہ جو فرعون کا ذکر ہے یہاں پر، یہ فرعون رمسیس کا بیٹا ہے، رمسیس کا بیٹا ہے، اور اس کا نام بعض لوگوں نے ریان لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ریان بھی لکھا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو نام اس کا کچھ اور تھا، لقب اس کا فرعون تھا۔
مصر کے میوزیم میں جو لاش رکھی ہوئی ہے وہ اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب دیکھو، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ اٹھی ہے اور اس آگ نے پورے مصر کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے، تمام قبطی یعنی اس کی قوم کے تمام لوگ مر گئے ہیں اور بنی اسرائیل بچ گئے ہیں۔ تو اس نے اپنا خواب بیان کیا کاہنوں سے، نجومیوں سے، تو کاہنوں نے یہ بتلایا اس کی تعبیر یا ان کو خبر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون اسی وقت سے بنی اسرائیل کے بچوں کا دشمن ہو گیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لڑکے سے خطرہ تھا۔ دیکھو، یذبحون بیان لما قبلہ، اور یذبحون ما قبل کا بیان ہے۔ ما قبل میں کون ہے؟ یسومونکم سوء العذاب، یعنی برا عذاب، بری سزا، شدت سختی فرعون کی طرف سے بنی اسرائیلیوں پر کس طرح ہوتی تھی، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کس سے؟ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے نومولود بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، یستبقون، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے یہ لوگ؟ لقول بعض الکہنۃ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، اس لیے کہ کسی کاہن نے اس کو کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، یکون سببا لذہاب ملک کا، جو سبب بن جائے گا تیرے ملک کے ختم ہونے کا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں ذالکم کا مشار الیہ العذاب او الانجا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیلیوں کو نجات دیا آگے چل کر کے، اور فرعون جو ان کو مختلف قسم کی سزائیں دیا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا معاملہ کیا کرتا تھا، ان پر سختی کیا کرتا تھا، شدت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اس میں کیا تھی؟ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اور اس میں یعنی اس سزا اور نجات میں، اس عذاب اور نجات میں ابتلا تھی، آزمائش تھی، اور اللہ کا انعام تھا، تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا انعام۔